بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کے آفیشیل چینل پر پبلک سیشن نمبر 29 کے نام سے ایک دن پہلے ویڈیو کلپ سامنے آیا۔ اس میں انجینئر نے ایک حدیث بیان کی تقریباً 4 منٹ پر۔ آپ پہلے وہ حدیث سن لیں، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار کی شکل میں صورت نازل ہوئی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے حدیث سن لی۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3333 میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس کی سند میں آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن زکریہ بن دینار ایک راوی ہے، اور اسی طرح یعقوب بن جعفر بن سلیمان الہاشمی، یہ 2 راوی ہیں۔ ہم ان دونوں راویوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلا راوی ہے محمد بن زکریہ بن دینار، جس کو محمد بن زکریہ غلابی بھی کہتے ہیں۔ اس راوی کے بارے میں خود المستدرک للحاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ راوی میری اس کتاب کی شرط کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ راوی ثقہ نہیں ہے، اس کی حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 5207 میں یہی راوی ہے، اور اس سے پہلے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو غلابی راوی ہے، وَإِلَّمْ يَكُنِ الْغَلَّابِيُّ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ، یہ اس کتاب کی شرط کے مطابق نہیں ہے راوی، یعنی اس راوی کی حدیث صحیح نہیں ہوتی اور یہ راوی ثقہ نہیں ہے۔ تو اسی کتاب کے مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی ثقہ نہیں۔ پھر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے شعب الایمان۔ وہ اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں اسی راوی کے متعلق، والغلابی متروک، کہ یہ جو غلابی راوی ہے محمد بن زکریہ یہ متروک ہے، اور کسی راوی کو متروک کہہ دینا یہ بڑی سخت جرح ہوتی ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی دوسری کتاب ہے دلائل النبوہ، جس کا حوالہ انجینئر صاحب بھی اکثر دیتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں محمد بن زکریہ الغلابی اس کے متعلق کہ یہ راوی متہم بالوضع ہے، یعنی اس پر حدیثیں گھڑنے کا قول کیا گیا ہے۔ اسی طرح انجینئر صاحب کے محدث اعظم حافظ زبیر علی زئی صاحب کی مشہور کتاب ہے مقالات، جلد نمبر 3 صفحہ 401 پر حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا محمد بن زکریہ الغلابی کے بارے میں ہیثمی کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں قد ضعفہ الجمہور، جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ انجینئر صاحب کے ایک اور محدث اعظم علامہ البانی، جن کی کتاب ہے سلسلہ ضعیفہ، اس میں حدیث نمبر 356 کے تحت وہ لکھتے ہیں اس حدیث کی سند انہوں نے پہلے لکھی۔ اس سند کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن زکریہ بن دینار راوی ہے۔ یہ سند لکھ کر علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں محمد بن زکریہ جو کہ غلابی ہے، یہ حدیث گھڑنے میں مشہور و معروف راوی ہے، یعنی یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا راوی۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ محمد بن زکریہ بن دینار اور محمد بن زکریہ الغلابی یہ ایک ہی راوی ہے۔ اور اسی طرح علامہ البانی اپنی اسی کتاب میں حدیث نمبر 1378 کے تحت اسی محمد بن زکریہ غلابی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کذاب اور وضاع راوی ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا راوی ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر یعنی سلسلہ ضعیفہ میں حدیث نمبر 4324 کے تحت اسی محمد بن زکریہ غلابی کے بارے میں علامہ البانی لکھتے ہیں کہ یہ جو غلابی راوی ہے یہ کذاب ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا راوی ہے۔ یہ چند حوالے آپ کے سامنے بطور نمونہ کے پیش کیے گئے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے، یہ میری اس کتاب کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بڑی سخت جرح کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب کے محدث اعظم علامہ البانی نے اس کو کذاب اور وضاع قرار دیا ہے، اور اسی طرح حافظ زبیر علی زئی صاحب انجینئر صاحب کے محدث اعظم، انہوں نے بھی اس کے متعلق لکھا کہ ہیثمی کے حوالے سے کہ جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس راوی پر جرح کے متعلق اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں، ہم صرف ان چند حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ تو تھا ایک راوی کا حال۔ پھر یہ دوسرا راوی اس کی سند میں موجود ہے یعقوب بن جعفر،
اس کی بھی توثیق کہیں نہیں ملتی، کسی محدث سے ثابت نہیں کہ اس نے اس راوی کو ثقہ کہا ہو۔ تو یہ اس کی سند تھی جس کے متعلق انجینئر صاحب کتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مستدرک حاکم کی یہ جو روایت ہے اس کی سند صحیح ہے، حالانکہ اس کی سند بالکل صحیح نہیں ہے، ہم تفصیل سے آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں۔ اب اندازہ کریں انجینئر صاحب کا علم حدیث کے اندر یہ حال ہے۔ انجینئر صاحب جب آپ کو تحقیق نہیں تھی تو آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے؟ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا جب آپ کو پتہ نہیں تھا، یا آپ تحقیق کر لیتے پہلے پھر اس کے بعد بات کرتے۔ اور یہ وہ انجینئر صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ علم حدیث میں میرے سٹوڈنٹس کے سامنے بھی علماء نہیں بیٹھ سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انجینئر صاحب آپ کو علم حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف اردو کی چند کتابیں آپ نے رٹ کر عام لوگوں پر اپنا ہوا بٹھایا ہوا ہے زبان کی تیزی کی بنیاد پر، ورنہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کو علم حدیث کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کا علم حدیث سے تعلق ہے تو کم از کم یہ جو آپ اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، کسی محدث کا آپ حوالہ دیں کہ اس نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہو۔ حتیٰ کہ امام حاکم نے بھی اس روایت کے تحت یہ نہیں لکھا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور بلکہ امام حاکم نے خود لکھا کہ یہ راوی میری اس کتاب کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کر چکے ہیں۔ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے بھی گزارش ہے، ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ انجینئر صاحب سے مطالبہ کریں کہ انجینئر صاحب اپنی اس بات سے رجوع ریکارڈ کروائیں اور یہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے اس روایت کی سند کو صحیح کہہ کر بیان کر دیا، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میری غلطی تھی۔ اگر انجینئر صاحب اپنا رجوع ریکارڈ نہیں کرواتے تو پھر فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔